کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور میں ہوں شاذ ریاض۔ تو سب سے پہلے تو بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہم نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے حوالے سے 2 پروگرام کیے ہیں، لیکن آپ جانتے ہی ہیں کہ کوئی بھی جب کام شروع کریں تو اس میں تھوڑی سی مشکلات پیش آتی ہیں، تو ہمیں بھی کچھ ٹیکنیکل مشکلات پیش آئی ہیں کہ وہ چینل جو ہے وہ ابھی یہ نیا چینل بنانا پڑا، اس میں کچھ ٹیکنیکل مسئلے بن گئے تھے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر وہ دونوں جو ویڈیو ہیں وہ دیکھنی ہوں تو آپ چودھری شاذ ریاض سرچ کر سکتے ہیں، اور اس چینل پہ ابھی بھی وہ ویڈیو موجود ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی ہم تھوڑا سا جو ہے وہ خلاصہ پیش کرتے ہیں ان دونوں ویڈیو کے حوالے سے۔ تو بات یہی یہاں سے ہی ہو رہی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ تو پاکستان جو کہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، تو اصل میں پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ آج سے نہیں، یا 14 اگست 1947 کو نہیں رکھی گئی تھی۔ پاکستان کی بنیاد آج سے 1500 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئی ہیں، جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، امیر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو پاکستان کی بنیاد آج سے 1500 سال پہلے ہی رکھی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر جواز بنتے کہ جیسا کہ محمد بن قاسم ادھر آئے، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ السلام نے پاکستان کی کوئی جو قرارداد ہے وہ پیش کی 1940 کو، اور 1947 کو پاکستان وطن عزیز وجود میں آ گیا۔ یہ تو تھا خلاصہ پچھلی دونوں ویڈیوز کا۔ اگر تفصیل دیکھنی ہو تو آپ ادھر چودھری شاذ ریاض سرچ کر کے تفصیل بھی سن سکتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے جو ہمسایہ ہے بھارت، اور جو ہمیشہ پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے چالیں چلتا آ رہا ہے، اس نے بہت ساری سازشیں کی، اپنے بزدلانہ رویے اختیار کیے، اور اس کا جو انتہائی بدتمیز میڈیا ہے اس نے بھی پاکستان کے خلاف بہت سارے پراپوگنڈے کیے، کبھی اڑی حملے کے حوالے سے، کبھی پٹھان کوٹ حملے کے حوالے سے، کسی نہ کسی چیز کو ایشو بنا کے تو وہ پاکستان کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتا تھا، لیکن ہر بار اسے منہ کی کھانی پڑی۔ اور ایک بار تو ایسی منہ کی کھانی پڑی کہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب اس نے ابھینندن بھارت کا ونگ کمانڈر ابھینندن جو ہے وہ پاکستان نے پکڑا اور پھر اسے رہا بھی کیا، یہ ساری تفصیل بھی پچھلی ویڈیو میں موجود ہے۔ تو خیر، اس نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف سازشیں کی اور ہمیشہ ہی اسے منہ کی کھانی پڑی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ تو دشمن تھا، دشمن نے تو خیر دشمنی کرنی ہوتی ہے اور وہ کرتا ہی رہے گا، لیکن
ہمارا یہ جو وطن عزیز ہے، ہمارا پیارا پاکستان، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں نعمت ملی ہے پاکستان کے روپ میں، یہ نعمت ہے کیا چیز؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس میں کیا کیا کتنے بڑے خزانے اس میں موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم نظر دوڑائیں تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے، رب کائنات نے بہت سارے خزانوں سے نوازا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کسی بھی ملک کی خوشحالی کا اگر اندازہ لگانا ہو تو وہ 4 چیزوں پہ جو ہے وہ اس کی 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1، کیا اس ملک کے پاس سمندر ہے؟ جی ہاں، پاکستان کے پاس سمندر ہے، کراچی ہے، گوادر ہے۔ نمبر 2، دیکھا جاتا ہے کیا اس ملک کے پاس ریگستان ہے؟ الحمدللہ پاکستان کے پاس ریگستان ہے، تھل پارکر ہے، چولستان ہے۔ پھر دیکھا جاتا ہے کیا اس ملک کے پاس پہاڑ ہیں؟ تو الحمدللہ دنیا کی 8 بلند ترین چوٹیوں میں سے 6 پاکستان کے پاس ہیں۔ پھر دیکھا جاتا ہے کیا اس ملک کے پاس میدان ہیں؟ جی ہاں، پاکستان کی 40% آبادی میدانی ہے۔ یہ تھی وہ نعمتیں، یہ وہ خزانے ہیں جس کو دیکھ کر کسی بھی ملک کی خوشحالی کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اگر یہ دولت کسی ملک کے پاس ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ملک مالا مال ہے، وہ خوشحال ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی پاکستان کو خالق حقیقی نے بہت سارے خزانوں سے نوازا ہے، جیسا کہ نمک ہے۔ نمک کتنا بڑا خزانہ ہے، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دیکھیں، اگر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کاش پاکستان میں پٹرول ہوتا۔ پٹرول کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن نمک کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ نمک انسانی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے نمک جیسی نعمت سے پاکستان کو نوازا ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان کے پاس کوئلہ ہے، پتل ہے، اور اگر ہم اس گلشن کے صحیح باغباں ہوتے تو ہم پٹرول بھی نکال سکتے تھے۔ تو دینے والے نے تو دینے کی انتہا کر دی، لیکن ہم نے بھی اجاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مقصد کہ یہ تو وہ تھی پاکستان، کسی بھی ملک کی خوشحالی کا اندازہ لگانا ہو تو وہ 4 چیزیں، اور اس کے بعد بھی اس سے بڑھ کے بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کے بعد پھر جیسے کسی چمن کو اگر تر و تازہ رکھنا ہے تو اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیزیں ہیں: نمبر 1، ہوا، پانی، روشنی، اور ان سب چیزوں کے ساتھ ایماندار، محنتی اور گلشن سے پیار کرنے والا مالی۔ یہ چیزیں ہوں تو اس چمن کی تر و تازگی قائم رہتی ہے۔ اب ان میں 3 چیزیں جو ہیں وہ قدرتی ہیں: ہوا، پانی اور روشنی۔ یہ چیزیں موجود ہوں اور ان کے ساتھ ایماندار، محنتی اور گلشن سے پیار کرنے والا مالی موجود ہو تو ہی وہ چمن جو ہے وہ تر و تازہ رہتا ہے، اور اس کی تر و تازگی میں اضافہ ہوتا ہے،
اور وہ پھلتا پھولتا ہے، لیکن اگر یہ تینوں چیزیں موجود ہوں، ہوا، پانی اور روشنی، لیکن مالی جو ہے وہ ایماندار نہ ہو، محنتی نہ ہو اور گلشن سے پیار کرنے والا نہ ہو، تو پھر وہ گلشن جو ہے، وہ چمن جو ہے وہ مرجھانا شروع ہو جاتا ہے، اور مرجھاتے آخر کار ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی ملک کو جب قدرتی یہ نعمتیں مل جاتی ہیں، تو ان کے ساتھ پھر جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہیں، ایک تو عوام، جو کہ اچھی اور سلجھی ہوئی اور باشعور عوام، اس کے بعد حکمران، یعنی کہ اس دور میں کہہ سکتے ہیں کہ سیاستدان، اور اس کے بعد انصاف کرنے والی عدالتیں، یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں پہلے تو عوام، جو کہ ہم لوگ ہیں، ہم اگر اپنی ہسٹری دیکھیں تو جیسے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ یوں تو ہم شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، مگر کیا ہم مسلمان بھی ہیں؟ اور پھر اس کے بعد اگر کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہم پاکستانی بھی ہیں؟ اسی طرح اگر ہم اپنے وطن عزیز کا حساب لگائیں تو یہاں پر ہم آتے ہیں سیاست کی طرف۔ تو یوں تو ہم نون لیگ کے شیر بھی ہیں، پی ٹی آئی کے ٹائیگر بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے جیالے بھی ہیں، مگر کیا ہم پاکستانی بھی ہیں؟ تو اگر ہسٹری دیکھی جائے تو ہسٹری میں یہی نظر آتا ہے کہ پاکستانی بہت کم ہیں، زیادہ تر ہم بٹے ہوئے ہیں شیر میں، ٹائیگر میں اور جیالوں میں۔ تو سب سے پہلے ہمیں خود کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنے ملک سے پیار کرنا پڑے گا، اور ایک پاکستانی بننا پڑے گا، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان ہے، باقی سب کچھ بعد میں ہے۔ آپ اپنے لیڈر کو سپورٹ کریں، لیکن اس سپورٹ کو بھی اب ایک باشعور قوم ہونے کا ثابت دے۔ ادھر بھی آج ہم کیا دیکھتے ہیں، پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ نون لیگ والوں کو، ان لیڈران کو برا بلا کہتے ہیں، اور ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو ناقابل برداشت ہوتے ہیں، چور چور کے نعرے لگانے۔ بھائی چور کیا، آپ نے چوری کا فیصلہ کرنا ہے کہ کون چور ہے؟ وہ عدالتوں کا کام ہے، وہ عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ کوئی چور ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے کوئی چور تو عدالتیں سزا دیں گی۔ اور اسی طرح اگر دیکھیں تو نون لیگ والے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کبھی کوئی کہتا ہے یہودی ایجنٹ، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے جو کہ غیر مناسب ہے۔ تو خیر یہ تو سیاست کے معاملے ہیں۔ تو ہم نے اپنے ملک سے پیار کرنا ہے، اور اپنے ملک کے حوالے سے کوشش کرنی ہے کہ خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو پھر سمجھیں کہ سب ٹھیک ہو گیا، ساری دنیا ٹھیک ہو گئی ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں بقایا بات کریں گے، جو موضوع باقی رہ گیا وہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور
اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ ہمیں ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں کیسا کردار ادا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اور ایک دو بنتے ہیں، ایک سے جڑ کے ایک رائے دو رائے ہوتی ہیں، اور اسی طرح کوئی اچھی رائے جو ہے وہ سامنے آتی ہے اور ہر کسی کو پسند آتی ہے۔ آپ کی جو بھی رائے ہوگی ہم اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی ضرور بات کریں گے، اور اسے ذہن میں رکھ کے، اس ٹاپک کو ذہن میں رکھ کے، جو بھی آپ کی رائے ہوگی اس ٹاپک کو ذہن میں رکھ کے ہم اس پہ بات کریں گے، اور پھر اس رائے کے حوالے سے بھی ہم کمنٹس لیں گے اپنے پاکستان سے، اپنے پاکستانیوں سے، کہ وہ کیا کمنٹس دیتے ہیں۔ بہت مہربانی، شکریہ، اللہ نگہبان۔